لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا، اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا، اللہ کا قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا، بے شک بے شک، اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا، اللہ کا قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اتنے سجدے کرو کہ دشمن بھی دیکھ کے کہہ اٹھے، اتنے سجدے کرو کہ دشمن بھی دیکھ کے کہہ اٹھے کہ دنیا سے مسلمان مٹا ہے نہ مٹے گا۔ سبحان اللہ، اتنے سجدے کرو کہ دشمن بھی دیکھ کے کہہ اٹھے کہ دنیا سے مسلمان مٹا ہے نہ مٹے گا۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے وابا سے بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت اتنا نہیں ہے، بس مختصر وقت میں ایک مرتبہ سب مل کے نبی کا نام لو، مچل کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، زمانے سے جدا الگ پہچان رکھتے ہم، زمانے سے جدا الگ پہچان رکھتے ہم، جو صحابہ نے رکھا تھا وہ ایمان رکھتے ہم۔ بے شک، زمانے سے جدا الگ پہچان رکھتے ہم، جو صحابہ نے رکھا تھا وہ ایمان رکھتے ہم۔ پوری دنیا تمہارے ہاتھوں کو چومتی صاحب، پوری دنیا تمہارے ہاتھوں کو چومتی صاحب، اگر موبائل کی طرح ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم۔ پوری دنیا تمہارے ہاتھوں کو چومتی صاحب، اگر موبائل کی طرح ہاتھوں میں قرآن رکھتے تم۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اے انسان، تو اپنے کردار کا غازی بن جا، اے انسان تو اپنے کردار کا غازی بن جا، تجھ سے کوئی جیت نہ پائے ایسا بازی بن جا۔ اے انسان اپنے کردار کا ایسا غازی بن جا، تجھ سے کوئی جیت نہ پائے ایسا بازی بن جا۔ ارے جو گرا رہے ہیں وہی بنائیں گے مسجدیں تمہاری، جو گرا رہے ہیں وہی بنائیں گے مسجدیں تمہاری، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے تو پکا نمازی بن جا، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے تو پکا نمازی بن جا۔ میں نے جس آیت کریمہ کو مجھے سخن بنایا، اوت العلم درجات، یعنی جو علم حاصل کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سچائی بھی ہے، آدمی کو عزت اگر ملتی ہے تو علم کی بنیاد پر ملتی ہے، آدمی کو مقام اگر ملتا ہے تو علم کی بنیاد پر ملتا ہے، آدمی کو شہرت ملتی ہے تو علم کی بنیاد پر ملتی ہے، آدمی کو منصب ملتا ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ۔ علم ہی سے آدمی کو مرتبے ملتے ہیں، بلندیاں ملتی ہیں، شہرت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، عزت ملتی ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر علم آدمی کو مل جاتا ہے تو نبی کا مصلی مل جاتا ہے، نبی کا مصلی مل جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں۔ میرے سرکار نے سورہ اخلاص کو پڑھتے دیکھا، میرے سرکار نے فرمایا کہ تم پر واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابی عرض کرتے ہیں آقا آخرکار کیا واجب ہو گئی؟ تب میرے سرکار نے فرمایا کہ تم پہ جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب بندہ خدا، بندہ مومن قرآن پاک کی سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے، سورہ اخلاص کو پڑھ لے، قل هو اللہ احد کو پڑھ لے، تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک ہی نہیں،
میرے سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ مومن 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سرکار سے جب یہ بات سنی تو مسکرا اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ہم اپنی قسمتوں پہ جتنا ناز کریں اتنا کم ہے۔ کہا میرے سرکار نے فرمایا عمر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آقا آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے دل سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت الفردوس میں محل تیار کر دیتا ہے۔ اگر ہم 20 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ ہمارے لیے 2 محل تیار کرے گا، 30 مرتبہ پڑھیں گے 3 محل تیار کرے گا، 40 مرتبہ پڑھیں گے 4 محل تیار کرے گا۔ میرے سرکار نے فرمایا ہاں ہاں اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے کہ اللہ پوری دنیا کا ہر ایک آدمی توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے جتنی مرتبہ 1000 مرتبہ بھی اگر سورہ اخلاص کو ہر ایک بندہ پڑھے گا تو اللہ سب کو محل عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ برکتیں ہیں، یہ قرآن کی عظمتیں ہیں، یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کا تقدس ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو بندہ سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے۔ تو جس نے پورے قرآن کو پڑھا ہوگا، قرآن کو پڑھا ہوگا، پھر اس کے محل کا عالم کیا ہوگا، اس کے جنت کے اندر کتنے محل بنائے ہوں گے۔ یاد رکھو میرے سرکار نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مقصد یہ ہے کہ اپنے گھروں میں سجدے بھی کرو، اپنے گھروں میں اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو اس گھر سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ جس کا سینہ آخرکار قرآن سے خالی ہے تو وہ ویران گھر کی طرح ہے، ویران گھر کی طرح ہے۔ اس لیے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھو، اپنے سینوں میں قرآن کو بسا کے رکھو تاکہ اپنی زبانوں پر قرآن پاک کی تلاوت رکھو، اپنے سینوں میں قرآن کو بسا کے رکھو، اس لیے کہ تمہارے گھر بھی آباد رہیں اور تمہارا سینہ بھی آباد رہے۔